نمبر 3 پر دیکھو کتنی بڑی انہوں نے ایک دھوکہ دو امت کو دینے کے لیے کوشش کی ہے اور کتنا بڑا ایک فراڈ اختیار کیا ہے۔ مولانا زبیر صاحب اس کا جواب کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک انہوں نے حدیث کی سند لکھی ہے، حوالہ دیا ہے صحیح ابن خزیمہ کا۔ میرے پاس صحیح ابن خزیمہ موجود ہے، دکھا رہے ہیں۔ اب صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے یہ دیکھ لیں بھائی، اگر یہ سند ثناء اللہ صاحب نے جو لکھی ہے اور ایسے ہی فتاوی اہل حدیث میں عبداللہ روپڑی صاحب جو کہ آپ کی سند کے وہ بھی استاد ہیں، فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 3 انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ یہ سند اگر صحیح ابن خزیمہ کا حوالہ دیا اہل حدیث مولوی نے، یہ صفحہ نمبر 444 جلد نمبر 1 فتاوی سنائیہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ سند اگر زبیر علی زئی صاحب نکال دیں، میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، نہیں تو خدا کا واسطہ دے کر کہہ دوں گا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کو جھوٹا مان لو۔ یہ میرے 3 جو ان کے اوپر قرض ہیں، یہ بات صرف کس پر ہوئی تھی؟ اتنی بڑی دھوکہ اور فریب اور جھوٹ ہو، دیکھیں سند کچھ ہو سند کچھ لگائے۔ ان کو معلوم تھا یہ سند ضعیف ہے، انہوں نے مسلم والی سند کو یہاں لگایا، ایک عالم نے نہیں، دونوں کو یہ محدث مانتے ہیں، دونوں ان کے استاد ہیں اور دونوں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ ان کا فتاوی اور فتاوی اہل حدیث عبداللہ روپڑی صاحب جلد نمبر 3 کے اندر بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرات ان 3 جھوٹوں کی وضاحت کریں۔ جھوٹا بندہ ایک اور لفظ آ جائے اس کی حدیث میرا خیال ہے کوئی ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کی بات کہاں معتبر ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ثناء اللہ صاحب اہل حدیث تھے، ان کے استادوں میں سے آتے ہیں، ان کی سند میرے پاس موجود ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ روپڑی صاحب ان کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ دیکھیں میں نے بالکل بات واضح کہی ہے، بخاری اٹھا کے نذیر حسین صاحب کو یہ حوالہ لگا کر دے دے کہ یہ بخاری کے اندر موجود ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ جواب ہاں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول امین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعْدِلُوا، یہ قاری صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں اس کے شروع میں انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے، انہوں نے کہا قال اللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت ذرا ہمیں قرآن پاک سے اس طرح جس طرح ہم نے پڑھی ہے وہ نکال کر رکھیں۔ نمبر 2، کیونکہ ہمارے علم میں جو آیت ہے فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو انہوں نے پڑھی قال اللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جس طرح انہوں نے آیت پڑھی ہے وہ ساری چیز ریکارڈ ہوئی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے ہمارے اوپر الزامات کی بچھاڑ کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ الاسلام سنابہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی اسلامیہ میں یہ غلط حوالہ دیا ہے اور صفحہ جتنے پر یہ غلط حوالہ دیا ہے، شیخ محدث عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حوالہ غلط دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک تو انہوں نے پوری عبارتیں نہیں پڑھی، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی پوری عبارت پڑھیں، ہمیں پڑھ کر سنائیں تاکہ ہم جو ہے اس کا دیکھیں کہ انہوں نے کیا حوالہ دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث علماء معصوم ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات ہے نا جھوٹ کی، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکایات اولیاء۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ حکایات اولیاء ہے جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں صفحہ نمبر 390 پر یہ اس کو ریکارڈ کریں، 390 حکایات اولیاء یہ کتاب صفحہ نمبر ہے 390، اس کی حکایت نمبر 391 ہے، یہ حکایت نمبر 391۔ اس میں محمد قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ میں سخت نادم ہوا، یہ الفاظ نانوتوی صاحب کے کہتے ہیں کہ میں سخت نادم ہوا اور مجھ سے بجز اس کے کچھ بات نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہذا میں نے جھوٹ بولا اور صریح جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا۔ معلوم ہوا کہ دیوبندی جھوٹے ان کے جو بانی ہیں دیوبند کے، وہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا۔ یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ کتاب نمبر 2 یہ میرے پاس فضائل صدقات تبلیغی جماعت والوں کی، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب میں صفحہ نمبر 558، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 558 پر کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا خط لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جھوٹا ہوں، کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت اے سنیں پوری بات پڑھیں، یہ جب پوری بات سنیں، یا اللہ معاف فرمانا
یہ آخری حصہ جو ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تعریف ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ دو حوالے جو ہیں اس میں وہ دیوبندی علماء اپنے آپ کو جھوٹا کرا دیتے ہیں۔ ہمارا کسی اہل حدیث کا کوئی رپورٹ پیش کریں جو کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، غلطی لگ سکتی ہے، قرآن پڑھنے والے کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اب یہ ہمارا موضوع ہے علماء دیوبند، جو میں نے آپ کو حوالے پیش کرنے تھے، اب سنتے جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیوبندیوں کے عقائد جو ہیں یہ کفریہ اور شرکیہ، دیوبندیوں کے عقائد جو ہیں علماء دیوبند کے کفریہ اور شرکیہ، یہ بلندہ ہے۔ اب سنیں، یہ میرے پاس کتاب ہے کلیات امدادیہ، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کی کتاب ہے، یہ دیوبندی اس کو مانتے ہیں، دارالارشاد کی یہ کتاب ہے، دارالارشاد کی، یہ کراچی سے چھپی ہوئی دارالارشاد سے، اور اس کے اوپر رضی عثمانی صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، بندہ محمد رضی عثمانی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 اور صفحہ نمبر 91 پر جو عبارت ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیوبندیوں کے عقائد کیا ہے سن لو لوگوں، یہ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر وہ فریاد ہے۔ یہ دیوبندی کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اللہ کے رسول کو مشکل کشا کہتے ہیں، فریادیں مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ یہ ہے دیوبندیوں کے عقائد۔ یہ کیسے کفر اللہ فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ آگے سنیں، یہی کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر 18، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 18، یہ دادیا جو بنی کی معتبر کتاب ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر عثمان کی بنیادی اور مشہور کتابیں جنہوں میں سے لکھتے ہیں کہ اور اس کے بعد یہ عجیب دادلہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو روح کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، یعنی تو بندیوں کے نزدیک ذکر کرنے والا اللہ بن جاتا ہے۔ میں دلیل مانتا ہوں قاری صاحب، تم کہتے ہو علماء کتابوں کی دیوبند کتاب و سنت کے مخالف نہیں تھے، ان کے عقائد جو ہیں وہ بارے نزدیک صحیح ہیں، ضرور پیش کرو قرآن حدیث سے، اللہ بننے کا طریقہ سمجھاؤ، یہ مشکل کشا جو ہے اللہ کے رسول کو جو مانگتے کہتے ہو ان سے جو خرابیں مانگتے ہو اس کا دلیل جو طریقہ بتاؤ۔ یہ دیکھو میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، حاجی امداد اللہ کے شاگرد جو ہیں جناب اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے حکیم الامت، یہ دیکھ لیں جی امداد المشتاق، یہ میں نے اپنے گھر سے کتابیں شاعری کی مارکیٹ میں موجود ہے، امداد المشتاق یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں ہمیں اس کا کوئی نہیں ہے، موضوع اپنا ہے، صفحہ نمبر 1 بجے کے بعد ہے 117، صفحہ نمبر 117 پر اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھتے اللہ کے نہیں 116 کی دونوں باتیں نہیں پڑھی، صفحہ نمبر 116 پر اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھتے سنیں، کہتے ہیں اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم اوروں سے ہرگز نہیں التجا، بلکہ دل معاشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا، قیامت کے دن بھی اس کا دامن پکڑ کر اس سے مدد مانگیں گے۔ اس کی دلیل لاؤ قرآن سے، سنت سے لاؤ، اجماع سے لاؤ، اتحاد سے پیش کرو۔ یہ جو تمہارے عقائد ہیں یہ عقائد شرکیہ اور کفریہ۔ اور دوسرا دیکھیں یہ صفحہ نمبر 117 عقائد نمبر 2 یعنی حوالہ نمبر 290 کہتے ہیں، تھانوی صاحب کہتے ہیں حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا۔ یہ میں پورا فکر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جب اثر مزار شریف کا بیان آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک غلام مولی تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ تصدیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دو آنے یاد آنا روزانہ روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ زیارت مزار تو کیا وہ شخص کی حاضر تھا، اس نے کچھ کفیت کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر کہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ حاشیہ اور وظیفہ مقررہ اقول یہ بھی جملہ کرامات کے، یہ قبر سے جاتا ہے، قبر سے مانگتا ہے، قبر سے تصدیق کرتا ہے تو بندوں کے نزدیک کہتے ہیں یہ کرامت ہے، لاؤ اس کی دلیل، یہ ہے تمہارے عقیدے کیا، اور تم کہتے ہو کہ سنا اللہ کو غلطی لگی فلاں ہوتی لگی۔ قاری صاحب یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تم نے کتاب حضور سے چھائی کی ہے۔ اس کتاب میں یہ دیکھیں اس کا نام ہے قرات صف الامام، اس میں صفحہ نمبر 32 پر آپ نے لکھا ہے
کہ موتا امام مالک نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراء، جس کا امام و امام کی طرح مقتدی چاہتے. یہ موتا امام مالک نے کہاں ہے قاری صاحب؟ جب تمہیں غلطی لگ گئی، اگر غلطی لگ گئی آپ کو، ایسی غلطی اسنا علام سری کو بھی لگ سکتی ہے، ایسی غلطی جو ہے عبداللہ روٹی کو بھی لگ سکتی ہے. اس کے اوپر جھوٹ کا الزام لگانا، میں کہوں آپ جھوٹے ہیں، اس کو آپ جو ہے غور کریں تو دبر کریں، غلطی انسان سے لگ سکتی ہے، لیکن تمہارے عقائد شرکیہ کفریہ یہ کیسے عقائد ہیں، ایسے خطرناک عقائد جو ہیں. اور دوسرا یہ جو حوالہ ہے، یہ سنیں، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ تذکرۃ الرشید ہے. یہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو روایتیں پڑھ کے پڑھے ہیں، کیمپ جو ہے نا میرے خیال میں کیمپ کھلا ہے، تو میں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اپنی باتیں کریں 2 منٹ باقی ہے. اچھا، یہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ زامن علی جلال آبادی کو توحید میں غلط تھے. اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کو توحید میں ہی غلط تھے گنگوئی صاحب نے. آگے پہ لکھا ہے ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں بولی تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب بولیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بیٹیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ضرور ہمارے پاس لانا، ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں ہی نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت اس وجہ سے زیارت کو آتی شرابی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرابی کیوں ہو؟ کرنے والا کون؟ وہ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آپ بردولہ ہو گئی اور خط ہو کر داخلہ کھولا ہوا. سبحان اللہ. اگرچہ روح سے آپ نگار مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب نہیں کرتی. میاں صاحب تو خبر ہو کر سر برے کے روک کر چاہتی. دیکھو اس میں اللہ کو جو ہے اللہ کو جانی قرار کرا دیا جا رہا ہے اور مسجد کرا دیا جا رہا ہے. یہ ہے عقائد کے انہوں نے پھر آگے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ علماء دیوبند پہ دیے ہیں. علماء دیوبند پہ بعد میں کرنا مولانا. بالکل آپ بات سنیں مولانا زبیر صاحب. بات کہتے ہوئے کہ اہل حدیث کے بعد بات سنیں اہل حدیث کے بعد علماء دیوبند کو موضوع میں دوبارہ ٹائم دیا جائے گا. نہیں اسی وقت بات ہوگی، 10 منٹ بعد میں میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا 10 منٹ میں بات کریں گے ہم. یہ تحریر آپ کے ساتھ میری بات سنیں ایک بات ابھی ٹائم نہیں شروع ہوا. آپ بات سنیں نذیر صاحب، آپ نے دیکھو انصاف کی بات میں نے پہلے کہا تھا، میں آگے بات انصاف کی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انصاف کی بات کر دی، ہم نے یہی کہا تھا نا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے غلطی تسلیم کر لی ہے، میں اسی پر بات ختم کر لیتا ہوں. انہوں نے جو ایک زائد بات کی ہے یہ طے شدہ ہے کہ یہ 2 موضوع ہیں. اس میں مدعی وہ ہیں علماء دیوبند پر اعتراض انہوں نے کرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے. ایک ہی باری میں نہ جواب ہوتے ہیں نہ اعتراض ہوتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے میں اعتراض کروں وہ جواب دیں، بعد میں وہ اعتراض کریں وہ جواب دیں. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زبیر صاحب خلط مبس کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. میں پھر خدا کی قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج کہتا ہوں کہ پتہ چل جائے. زبیر صاحب دیکھیں، آپ نے میں نے 3 حوالے پیش کیے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ غلطی ہے، جو بھی آپ کہیں ٹھیک آپ نے مان لیں. انہوں نے پوری عبارت مانگی ہے نا، میں پیش کرتا ہوں وہ میں پیش کروں گا. لیکن جو انہوں نے 10 منٹ زائد تقریر کی ہے یہ موضوع سے زائد میں اس کا پابند نہیں ہوں. اچھا اچھا ونسلم علی رسولہ الکریم. بات چل چکی ہے، میں نے یہ بات کہی تھی اور نذیر صاحب نے بھی یہ بات ان کو کہہ دی ہے کہ بات علماء دیوبند کے اوپر جو اعتراض کیا یہ بات میں ہوگی. یہ انصاف کی بات انہوں نے کی ہے، ہم اللہ کا احسان سمجھتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بات کی. اس لیے میں اس بات کا آپ پابند نہیں ہوں. 1 بجے کے بعد جو مناظرہ ہوگا اس میں وہ اعتراض کریں گے علماء دیوبند پر، میں جواب دوں گا.
میں نے یہ 3 باتیں پیش کی ہیں ثناء اللہ صاحب کے فتاوا سنائیہ سے. زبیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو عبارت پوری پیش کریں, دوسرا یہ کہہ دیا ہے کہ غلطی ہوئی ہے. غلطی کے بارے میں یہ ہے انہوں نے غلطی مان لی ہے. غلطی ایک ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہیں؟